السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی نفس، ذہن، جذبات اور خیالات پر کنٹرول ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس لیکچر کو غور سے سنیں، آپ کو اپنے آپ کو جاننے کا موقع ملے گا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کا ذہن آپ کے اپنے جذبات یا آپ کی اپنی خواہشات آپ کے خلاف بغاوت کر رہی ہیں؟ وہ لمحات یا وہ لمحے جب غصہ آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکال دیتا ہے جن پر آپ کو بعد میں ندامت ہوتی ہے، جب خوف یا پریشانی آپ کو وہ کام کرنے سے روک دیتی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر ہے، وہ کشمکش جب دل کو چاہ رہا ہوتا ہے اور عقل کچھ اور سمجھا رہی ہوتی ہے، وہ بے شمار خیالات جو رات کو آپ کی نیند چرا لیتے ہیں یا دن بھر آپ کی توجہ منتشر کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں، یہ انسان ہونے کا حصہ ہے۔ یہ سب ایک مستقل اندرونی جنگ کا شکار ہے، ایک جنگ جو ہمارے اپنے اندر لڑی جا رہی ہے، اور ہمارا نفس ہماری بنیادی خواہشات جبلتوں کا گڑھ ہے۔ ہمارا ذہن مائنڈ تجزیہ کرتا ہے اور منصوبے بناتا ہے کہ ہمارے جذبات ایموشن جو ہے ہماری اندرونی کیفیت کا آئینہ ہے، اور ہمارے خیال جو تھاٹس ہوتے ہیں ایک متناعی دائرے کی طرح بہتے رہتے ہیں۔ ان چاروں قوتوں کو سمجھے بغیر آپ ان پر شعوری کنٹرول حاصل کیے بغیر حقیقی اندرونی سکون اور ذہنی طاقت اور کامیاب زندگی کا اصول ناممکن لگتا ہے۔ کیا آپ تھک چکے ہیں اپنے آپ سے جنگ کرتے کرتے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نفس آپ کا غلام ہو، آپ کا ذہن آپ کا خادم ہو، اور آپ کے جذبات آپ کے دوست ہوں، آپ کے خیالات آپ کے راستے کی روشنی ہوں؟ اگر ہاں تو پھر یہ گفتگو خاص آپ کے لیے ہے۔ آئیے آج ہم اس سفر پر چلتے ہیں جہاں ہم سیکھیں گے کہ کیسے ان طاقتور اندرونی قوتوں کو نہ صرف سمجھا جائے بلکہ انہیں اپنے حق میں استعمال کر کے ایک متوازن اور پرسکون اور کامیاب زندگی کی تعمیر کی جائے۔ یہ صرف نفسیات نہیں، یہ ہماری روحانی اور عملی زندگی کا بنیادی سوال ہے۔ تو انسانی وجود ایک حیرت انگیز اور پیچیدہ جو ہے نا کائنات ہے بیسیکلی۔ اس کائنات کے چار اہم ستون ہیں، اس کے اہم ستون ہیں: نفس، ذہن، جذبات اور خیالات۔ ان چاروں کے درمیان ہم آہنگی، توازن ہی وہ کلید ہے جو حقیقی آزادی، سکون اور کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ جب یہ قوتیں بے لگام ہوتی ہیں تو ہم خود اپنے ہاتھوں اپنی مشکلات، ناکامیوں اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کنٹرول کا مطلب انکار یا دباؤ نہیں، بلکہ سمجھ بوجھ، بیداری اور تربیت اور رہنمائی کے ذریعے انہیں مثبت سمت دینا ہے۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جہاد اکبر ہے، جس کا تعلق براہ راست ہماری شخصیت، ہمارے اعمال اور آخرت میں ہماری کامیابی سے ہے۔ نفس کیا ہے بیسیکلی؟ نفس اسلامی تعلیمات میں نفس انسانی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو بنیادی خواہشات، بھوک پیاس، جنسی خواہش، جبلتوں، خوف یعنی کہ غصہ اور لالچ اور انا ایگو سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں نفس کی 3 اہم حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، نفس امارہ۔ یہ نفس کی سب سے پست حالت ہے جو برائی کی طرف بڑھتی ہے اور فوری تسکین چاہتی ہے اور عقل و شرع کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب ہم غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں، لالچ میں ناجائز کام کر بیٹھتے ہیں یا شہوت کے آگے بندنے میں ناکام رہتے ہیں۔ دوسری ہے نفس لوامہ۔ یہ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو یہ ہمیں احساس ندامت اور پچھتاوا دلاتا ہے، اور یہ ضمیر کی آواز ہے جو ہمیں غلطی کا احساس دلا کر درست راستے پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ تیسرا جو نفس ہے مطمئنہ ہے۔ یہ نفس کی اہم ترین حالت ہے جو اللہ کی رضا پر مطمئن، پرسکون اور طمانینت سے امکنار ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نفس عقل، ایمان اور شریعت کے تابع ہو جاتا ہے اور اس کی خواہشات صحیح راستے پر استعمال ہوتی ہیں۔ بیسیکلی جو ہوتا ہے نفس ہے وہ پر اس لیے کنٹرول ضروری ہے کہ بے لگام نفس جو ہوتا ہے نا وہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں گناہ، فضول خرچی، تعلقات کی خرابی، صحت کے مسائل اور روحانی پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ نفس پر کنٹرول ہی حقیقی طاقت اور آزادی کی علامت ہے۔ اپنے نفس کی کمزوریوں کی چالوں کو پہچاننے کے لیے کون سی چیز آپ کو آتی ہے، کب آپ کمزور پڑتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے روزہ۔ روزہ نفس کی تربیت کا بہترین عملی ذریعہ، بھوک پیاس اور جنسی خواہشات کو قابو کرنے کی مشق لاتا ہے۔ یہ صرف رمضان تک محدود نہیں، نفلی روزے بھی بہت مؤثر ہیں۔ تہجد کی نماز رات کے پرسکون اوقات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نفس کے جھکنے اور عاجزی سیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ ذکر و اذکار کرنا، استغفراللہ، معافی مانگنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت صرف اللہ سے، جیسے اذکار نفس کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کی طاقت پر بھروسہ کرنا سکھاتے ہیں۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، روزانہ کچھ وقت نکال کے اپنے اعمال کا جائزہ لینا کہ کہاں نفس غالب ہے، کہاں آپ اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ خود احتسابی نفس لوامہ کو فعال کرتی ہے۔ بری صحبت سے پرہیز کرنا، جو لوگ نفس پرستی میں ملوث ہیں ان کی صحبت نفس امارہ کو تقویت دیتی ہے۔ نیک و پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ نظر کی حفاظت آنکھیں انسان کے نفس کو بھڑکانے کا اہم ذریعہ ہے۔ فحش مناظر، ویڈیو یا حتیٰ کہ غیر محرموں کو بلا ضرورت گھورنے سے گریز کریں۔ شکر گزاری، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کرنا نفس کی بے چینی اور لالچ کو کم کرتا ہے۔ دین میں جو کہتے ہیں ذہن میں سے ہم کیا کر سکتے ہیں، دین کی نظر میں ذہن کیا ہے بیسیکلی اسلام کی نظر میں؟ ذہن سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، فیصلہ کرنے اور منصوبہ بندی کرنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ ہمارے تجربات، ڈیٹا بیس اور ہمارا مستقبل کے منصوبوں کا خاکہ ساز ہے۔
اس پہ کنٹرول اس لیے ضروری ہے کہ ایک بے قابو یا منفی ذہن خوف، فکر، مایوسی، فیصلہ سازی میں غلطی اور تخلیقی صلاحیتوں کے زوال کا باعث بن سکتا ہے۔ مثبت اور مرکوز ذہن کامیابی، مسائل کا حل اور اندرونی سکون کی کنجی ہے۔ ذہن پر کنٹرول کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا علم، دنیاوی علوم، مفید کتابیں پڑھنا ذہن کو غذا فراہم کرتے ہوئے اس کی صلاحیتوں کو جلاتے ہیں۔ اقرا پڑھو کے حکم ذہن کی تربیت کی اولین ہدایت ہے۔ آپ کو ذہنی سکون کے طریقے پر روزانہ 5-10 منٹ خاموشی سے بیٹھنا چاہیے اور اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے ذہن کو خالی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، پرسکون اسے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وضو اور نماز میں آپ کو اس کے وضو جسمانی اور ذہنی صفائی کا ذریعہ، نماز دل اور دماغ کو یکسو کرنے کی کوشش کریں اور حرکت اور قرات پر غور کریں۔ قرات پر یہ بہترین جو ہے نا آپ کی پریکٹسز ہیں۔ منفی سوچوں کو چیلنج کرنا، جب کوئی منفی خیال آئے جیسا میں ناکام ہو جاؤں گا اسے چیلنج کریں، کیا اس کا کوئی ثبوت ہے، کیا اس کا کوئی مثبت پہلو ہے، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا محض خوف ہے۔ مثبت یعنی کہ اپنے آپ کو مثبت پازیٹیو جو کمانڈز دیں۔ روزانہ آپ اپنے آپ سے مثبت اور تعمیری باتیں کریں، میں یہ کر سکتا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا، میں صبر اور حکمت سے کام لوں گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی مختلف ذہنی مشقیں کریں، پہیلیاں کرنا، شطرنج کھیلنا، نئی زبانیں سیکھنا یا کوئی نئی مہارت حاصل کرنا ذہن کو چست رکھتا ہے۔ موبائل فون، سوشل میڈیا، ٹی وی کا ضرورت سے زیادہ استعمال ذہن کو تھکاتا ہے، منتشر کرتا ہے اور مخصوص اوقات مقرر کریں، ٹھیک ہے۔ جذبات، ایموشن کو سمجھنا، ان پر کنٹرول پانا طوفان میں کشتی کو سنبھالنا ہے، سمجھ لیں۔ جذبات ہمارے اندرونی کیفیات کا فطری مظہر ہے۔ خوشی، غم، غصہ، خوف، محبت، نفرت، حیرت اور اشتیاق وغیرہ یہ ہمارے تجربات کا جوابی رد عمل ہے۔ بے قابو جذبات تباکن ہو سکتے ہیں، غصے میں ناقابل اختلافی الفاظ یا اعمال، خوف میں ترقی کے مواقع گنوانا اور شدید غم میں ڈپریشن یا مہنگائی کی وجہ سے ہونے والی پریشانی ہمارے فیصلوں، تعلقات، صحت اور سکون کو پوری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ جذباتی ذہانت کامیاب زندگی کی اہم ترین خوبی ہے۔ سب سے پہلے یہ سیکھیں کہ آپ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں، صرف برا لگ رہا ہے کہ نہیں، بلکہ کیا یہ غم ہے، مایوسی ہے، تنہائی کا احساس، غصہ، اور اس کا نام دینا ہی اس پر قابو پانے کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہر جذبہ فطری ہے، چاہے وہ منفی کیوں نہ، اسے دبانے یا انکار کرنے کی وجہ سے محسوس کریں، میں بھی غصے میں ہوں، ٹھیک ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ خود کو سوچیں کہ آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے آپ کی جو ہے نا مختلف طریقے اپنائیں، دعا اور توکل کریں، جذبات کی شدت میں اللہ سے مدد مانگیں، یا ایو یا قیوم پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، اور اس پر بھروسہ توکل دل کو سکون دیتا ہے۔ جذبات کو دبانے کے بجائے انہیں صحت مند طریقے سے نکالیں، کسی قابل اعتماد دوست سے بات کریں، ڈائری لکھیں، آرٹ یا موسیقی یعنی پازیٹیو کی طرف ورزش کریں، صبر کریں، صبر سے برداشت کرنا نہیں بلکہ مشکل حالات میں پرسکون اور متوازن رہنا ہے۔ قرآن میں صبر کی بے پناہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں صبر کرنا مشق رہتا ہے۔ جو اچھا ہے اس پر توجہ آپ اپنی رکھیں، اس کا شکر ادا کریں۔ منفی جذبات کی شدت کو کم کرتا ہے جب آپ شکر ادا کریں گے۔ خیالات کیا ہیں؟ خیالات بیسیکلی جذبات، رویوں اور آخر کار اعمال کو جنم دیتے ہیں۔ منفی، بے مقصد یا تباکن خیالات ذہنی دباؤ، بے چینی، نیند کی خرابی اور غلط فیصلوں کا باعث بنتے ہیں۔ مثبت، تعمیری اور حقیقت پسندانہ خیالات کامیابی اور سکون کی بنیاد ہیں۔ خیالات کو کنٹرول اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اس کے آبزرو کریں خود کو، آپ کے کیا مثلا سوچ رہے ہیں، اس کو جج کریں، دیکھ رہے ہیں کہ بادل گزر رہے، یہ شعور پیدا کرتا ہے میں اپنے خیالات میں نہیں ہوں۔ یعنی منفی خیالات کی پہچان اور ان کی روک تھام کریں۔ اگر کوئی منفی یا فضول قسم کا خیال آتا ہے تو اس کی روک تھام کریں اور اس کا برا جانیں اور اس کو ذہن سے ہٹانے کی کوشش کریں اس سے، ٹھیک ہے۔ اور کوشش کریں آپ موجودہ وقت میں جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں اس پر پوری توجہ دیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو ذائقہ ہو، سخت محسوس کریں، چل رہے ہیں تو ہوا کو احساس، قدموں کے آواز پر توجہ دیں۔ یہ مشق خیالات کے باؤ کو موجودہ میں لا کر مرکوز کرتی ہے۔ ذکر و فکر کریں، اللہ کے ذکر، تسبیح، اچھا تلاوت قرآن پاک سے ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، فضول خیالات کم ہوتے ہیں۔ قرآن میں غور و فکر، تدبر کی جو ہے نا ترغیب دی گئی ہے جو خیالات کو مثبت سمت دیتی ہے۔ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، سنتے، پڑھتے ہیں وہ آپ کے خیالات کو تشکیل دیتا ہے۔ مثبت اور تعمیری اور مفید مواد کا انتخاب کریں۔ فحش، منفی اور خبروں، گپ شپ اور فضول جو ہے مباحثوں سے پرہیز کریں۔ اور دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے جو ہے نا اس سے ہماری مدد کرے کہ ہمارے اندر سے ایک قائلی جو ہوتی ہے اور اس طرح کے جو خیالات ہوتے ہیں منفی خیالات، اس سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس پر کنٹرول کرنے کی طاقت عطا فرمائے بیسیکلی۔ اور لکھا کریں، لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ دل میں سوچتے کیا ہیں۔ جب آپ لکھیں گے اس کے بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا آپ کیا سوچتے ہیں۔ یہ چاروں جو قوتیں نفس، ذہن، جذبات اور خیالات آپس میں گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ایک منفی خیال مثلا سب میرے خلاف ہیں، ایک منفی جذبہ غم و غصہ پیدا کر سکتا ہے جو نفس ہمارا کو بار کا غلط عمل
جھگڑا انتقام پر آمادہ کر سکتا ہے اور ذہن سارے عمل کو جواز دینے لگتا ہے۔ اس طرح ایک مثبت خیال کہ اللہ میری مدد کرے گا مثبت جذبہ امید سکون پیدا کرتا ہے، نفس مطمئنہ کو تقویت دیتا ہے اور ذہن مسائل حل کرنے کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ مجموعی طور پہ ایک تمرین یہ ہے کہ شعور حال لمحہ اپنے نفس، ذہن، جذبات اور خیالات کے بارے میں آگاہ رہیں، یہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ دوسرا یہ ہے کسی بھی رد عمل یا فیصلے سے پہلے وقفہ لیں، گہری سانس لیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ سے ربط جوڑیں، مختصر دعا یا ذکر کریں اور اس پر بھروسہ کریں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کا تجزیہ کریں، کون سا نفس، ذہن، جذبہ یا خیال غالب ہے، کیا اس کا جواز ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ شعوری طور پر وہ رد عمل یا فیصلہ کریں جو عقل، ایمان اور شریعت کی روشنی میں بہترین ہو، بجائے اس کے کہ جذبات یا نفس کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کریں۔ نمبر 6 ہے کہ یہ کوئی ایک رات کی بات نہیں ہے، یہ آپ کا مستقل عمل ہے۔ ناکامی میں مایوس نہ ہوں، معافی مانگے، اٹھیں اور دوبارہ کوشش کریں، کوئی بات نہیں۔ نفس، ذہن، جذبات اور خیالات پر کنٹرول حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد اصغر بیرونی جدوجہد سے کہیں زیادہ مشکل اور اہم ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے صبر، استقامت، خود شناسی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد اور رہنمائی کی شدید ضرورت ہے۔ جب آپ ان اندرونی قوتوں کو سمجھتے اور ان پر حکمرانی کرنا سیکھتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ منفی خیالات اور جذبات کی جگہ صفائی اور پرسکون آتا جا رہا ہے۔ نفس کی خواہشات آپ کے غلام بن جاتی ہیں، آپ ان کے غلام نہیں رہتے۔ ذہن مرکوز اور واضح ہوتا ہے، فیصلے درست ہوتے ہیں، دل اللہ کے ذکر و توکل سے مطمئن ہوتا ہے اور آپ اپنی زندگی کے حقیقی مالک بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کمال صرف اللہ کا وصف ہے، ہم سے غلطیاں ہوں گی، نفس پھسلائے گا، ذہن بھٹکائے گا، جذبات غلبہ پائیں گے، خیالات الجھیں گے، لیکن ہار نہیں ماننی، استغفار کرنا ہے، اٹھنا ہے اور پھر سے کوشش کرنا ہے، اور یہی ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کو پاک کرے، ہمارے ذہنوں کو روشن کرے، ہمارے جذبات کو معتدل کرے اور ہمارے خیالات کو راہ راست پر ڈالے، آمین ثم آمین۔ یہ دعا کر کے آج کی اس لیکچر کو میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اگر آپ اس کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ اس کو ریورس کر کے پھر سے اس ویڈیو کو دیکھیں، پیچھے سے جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے 4 چیزوں کے بارے میں اس کے بارے میں بتایا جس پہ کام کر کے آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کچھ اپنے نفس کی اصلاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر نفس کی اصلاح کریں گے وہ پازیٹیو ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ تو اس لیے اپنے نفس کی اصلاح کریں اور کسی قسم کی کسی منفی سوچوں کو اپنے ذہن میں مت آنے دیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کے جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا سینسز جو ہوتے ہیں وہ شیطان آ جاتا ہے، وہ سب میں بڑھ جاتا ہے، وہ مزید بات بگڑ جاتی ہے۔ جب آپ پازیٹیو سوچیں گے تو وہ چیزیں نکل جائیں گی آپ کے ذہن سے جو منفی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس سے مطمئنہ عطا کرے۔ بیسیکلی ہمیں وہ چاہیے، ہماری جو اپروچ ہونی چاہیے، جہاں ہونا چاہیے کہ ہمیں نفس سے مطمئنہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس زندگی میں ہمیں نفس سے مطمئنہ عطا کر دیں، آمین ثم آمین۔ اور آپ سب لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کا لازمی لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، کیونکہ میں ویڈیو جتنی بناتا ہوں اس کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ بناتا ہوں۔ آپ کی شیئرنگ سے اس کی مزید ریچ بڑھ جاتی ہے، بہت سارے لوگوں تک جاتی ہے اور لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح ایک چین بنتی جاتی ہے اور یہ پیغام بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جی اللہ حافظ۔